بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وحید احسن ہے۔ کافی دوست فرمائش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ ہم کس طرح گورنمنٹ کے فارم سے جو ہے وہ ہم جانور لے سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا قیمت ہوتی ہے، کہاں سے مل سکتے ہیں، کون سے فارم سے کون کون سے جانور مل سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ویڈیو بنائی ہے، کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام ڈیٹیلز دے سکوں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں صوبہ پنجاب کی۔ یہاں پہ گورنمنٹ کے بہت سارے فارمز ہیں۔ ہر فارم پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ جانوروں کی نسلیں، گایوں کی نسلیں، بھینسوں کی نسلیں اور بھیڑوں کی اور بکریوں کی نسلیں جو ہے وہ ان کی فارمنگ کی جا رہی ہے۔ تو ہر فارم پہ جو ہے وہ اسی کے مطابق پھر جانور ملیں گے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے، گورنمنٹ کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی صحت مند جانور جو ہر لحاظ سے صحت مند ہو، جو فیمیل جانور ہو، اس کو نہیں بیچ سکتے۔ اس میں کوئی نقص ہوگا، چاہے وہ نسل کے لحاظ سے کہ جس طرح ساہیوال کی پیور نسل کی ایک خصوصیات ہوتی ہیں، ایسی کوئی بچڑی پیدا ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، جس میں خصوصیات پیور ساہیوال نسل والی نہیں ہے یا چولستانی نسل والی نہیں ہے۔ جس طرح ساہیوال کا رنگ جو ہے وہ ریڈش براؤن ہوتا ہے، تو اس میں کہیں سفید دھبے آ گئے ہیں یا اور کوئی پرابلم ہے، یا وہ لنگڑی ہو گئی ہے یا کوئی اور اس کا تھن وغیرہ مارا گیا ہے کسی گائے کا، تو اس طرح کے ہی جانور سیل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ باقاعدہ فارمز کی جو ہے وہ کمیٹی بیٹھتی ہے اور اس کو اپروو کرتی ہے کہ ہاں جی یہ جانور فارم پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو سیل کرتے ہیں۔ اب وہ جانور کی لسٹ بن جاتی ہے، تو جب اپروو ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں۔ ہر جو مطلب مشہور اخبار ہیں، اس اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنی گایاں یا اتنی ویڑیاں یا جو بھیڑیں یا بکریاں ہیں، اس میں ساتھ لفظ ناکارہ لکھا ہوتا ہے۔ تو ناکارہ کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ ناکارہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کھاتے کی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارم پہ رکھنے کی جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو وہ جانور اخبار میں اشتہار آ جاتا ہے۔ اب اس اشتہار میں لکھا ہوتا ہے کہ موقع پہ مطلب جا کے بولی ہوگی، اور جو بھی جانور لینا چاہتا ہے وہ وہاں موقع پہ پہنچ کے جانور کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر ایک جانور انڈیویجولی دکھایا جائے گا، تمام جتنی بھی عوام بیٹھی ہوگی، اور ان کے سامنے جو ہے وہ اس جانور کی جو بھی خصوصیات یا برائیاں ہوں گی وہ بتائی جائیں گی، اور جو بندہ ہے وہ خود دیکھ کر اسے آسانی سے اگر اس کا دل کرتا ہے تو پرچیز کر سکتا ہے۔ بولی ہوتی ہے، جو بھی جتنی زیادہ بولی لگائے گا اس اوپن آکشن میں، جتنی بھی عوام بیٹھی ہوگی، تو اسی کو وہ جانور دے دیا جائے گا۔ اس میں نے آپ کو اب یہ بتا دیا کہ جو فیمیل ہیں بچڑیاں یا گائیں وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں۔ اب اگلا آپ کو بتانا ہے کہ نر بچھڑے یا جو سانڈ ہے وہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور کس طرح مل سکتے ہیں۔ تو جو نر بچھڑے ہیں وہ تمام جو گورنمنٹ کے فارمز ہیں وہ بھیج دیتے ہیں بہادر نگر فارم پہ، ضلع اوکاڑا میں یہ فارم ہے، اور وہاں سے پھر جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں 100 200 یا جتنے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی پھر جو ہے وہ آکشن کی جاتی ہے۔ اخبار میں اسی طرح اشتہار دیا جاتا ہے، اوپن آکشن ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں بچڑے کو یا اس جو بڑا ہو گیا سانڈ بننے کے قریب ہے اس کو دیکھ کر وہ بولی لگاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ بولی لگائے گا اسی کو وہ جانور دے دیا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے وہ بی، سی اور ڈی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، اور ریجیکٹڈ اے کیٹیگری کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ریجیکٹڈ اے کیٹیگری کے بچڑوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے بچڑے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اے کیٹیگری کے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اپنے فارمز کے لیے، اپنے ایس پی یوز کے لیے، سیمن پروڈکشن یونٹس کے لیے، وہ سب سے اعلیٰ قسم کے جو اے کیٹیگری کے بچڑے ہیں وہی سلیکٹ کرتی ہے، جن کی ماؤں کا دودھ جو ہے وہ کم از کم 10 لیٹر یا اسے اوپر ہوتا ہے ساہیوال نسل کے لیے۔ اسی طرح چولستانی نسل کے بھی جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں، یا نیلی راوی کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں بچڑے یا جو کٹے ہوتے ہیں، تو وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتے ہیں۔ اب وہ گورنمنٹ جو سلیکٹ کر لیتی ہے وہ سلیکٹ ہو گئے، اور وہ سرکاری سیمن پروڈکشن یونٹس پر پہنچا دیے گئے، ان کو وہاں بڑا کر کے ان سے سیمن لیا جاتا ہے، جو انتہائی کم نرخوں پہ پھر تمام جو ہے وہ سرکاری اے آئی سینٹرز یا ہسپتالوں میں پہنچا کر وہاں سے مطلب وہ پھر جانور کی افزائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جن کے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ 50 روپے یا 100 روپے ہوتے ہیں، وہ مطلب مینشن ہوتا ہے۔
تو وہ تو وہاں پہنچا دیجیے. جو پیچھے بچ جاتے ہیں، جو مطلب سلیکٹ نہیں ہو پاتے، تو وہ پھر بہادر نگر فارم پہ بھیج دیے جاتے ہیں، تو وہاں سے لوگ لے سکتے ہیں. اب وہ جو ریجیکٹڈ ہیں وہ کوئی ہلکی کوالٹی کے نہیں ہیں، وہ بھی بیسٹ آف دا بیسٹ سے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ لوکلی کہیں پہ اپنے جانوروں کے لیے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اب یہ بات میں نے نر بچڑوں کی بھی کر دی. اب اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی قریبی گورنمنٹ کے فارم سے لینا چاہتے ہیں، جس طرح فاضل پور جو ضلع راجن پور میں ہے، یا خانے وال سے، یا بہادر نگر سے، یا کلور کوٹ سے، یا رخ علامہ سے، یا خیری مورت سے، تو وہاں سے جو ہے وہ آپ اگر ڈائریکٹ لینا چاہتے ہیں، BCD کیٹیگری کا آپ کو ملے گا، یا A کیٹیگری کا ریجیکٹڈ ملے گا. وہ آپ DG پروڈکشن، ڈائریکٹر جنرل پروڈکشن، ان کا آفس ہے لاہور میں، وہاں پر ان کو آپ درخواست لکھ کر دے سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا قریبی فارم یہ ہے، یہاں سے ہمیں ایک بچڑا یا 2 بچڑے یا جتنا آپ چاہتے ہیں وہ عنایت کیے جائیں، ہم نے بریڈنگ پرپز کے لیے لینے ہیں. تو وہ آپ کو وزن کی بیس پہ وہاں سے مل جائے گا. جو وزن کے ریٹس ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا رہا. تو اسی طرح آپ جو ہے وہ تھلی نسل کی بھیڑیں یا نکری نسل کے جو بکرے ہیں، یا جو بھی گورنمنٹ فارم پہ بھیڑ یا بکریوں کی نسلیں فارم کی جا رہی ہیں، تو ان کے بھی آپ بچے لے سکتے ہیں. ان کا طریقہ کار بھی یہی ہے، موقع پہ بھی وہ سیل کرتے ہیں وہاں پہ لوکلی، اور جو ہے درخواست کے ذریعے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں جو ہے ان کے فکس ریٹ ہوتے ہیں، جو بکروں یا بھیڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ریٹس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ریٹس میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا رہا. تو اس طرح آپ جانور کو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ اسکیم ہوتی ہے مرغیوں کی، جس میں کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 مرغیاں اور 1 مرغے کا سیٹ ہوتا ہے، یا 6 مرغوں کا سیٹ ہوتا ہے. تو وہ بھی انتہائی رعایتی قیمتوں پر لے سکتے ہیں. وہ بھی گورنمنٹ کے جو پولٹری فارم ہے وہاں پہ فارمنگ ہوتی ہے ان کی، اور وہ پھر جو لوکل ہسپتال یا ڈسپینسری ہوتی ہے وہاں پہ وہ پہنچا دیے جاتے ہیں. پہنچانے سے پہلے ان کی پہلے بکنگ ہو جاتی ہے، ہر تقریباً 5 مہینے یا 6 مہینے بعد جو ہے وہ فلاک آتا ہے. تو آپ اپنے قریبی ہسپتال سے یا جو ڈسپینسری ہے وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ اگلا جو فلاک ہے وہ کب آئے گا. اس میں اپنی بکنگ کرا کے آپ انتہائی سستے نرخوں میں جو ہے وہ 5 مرغی اور 1 مرغے کا سیٹ لے سکتے ہیں، یا 6 مرغوں کا سیٹ لے سکتے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آج کی ویڈیو یہی تھی. مزید بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.